Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, this is Maqbool Ansari from Muslim College Multan. آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا بک 2 کا 13واں چیپٹر ہے. بک 2 کا 13واں چیپٹر جو ہے وہ ہے لیوس پاسچر کے حوالے سے. جیسا کہ آپ اس بک کے حوالے سے جانتے ہیں کہ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. پہلے 10 چیپٹر جو ہیں ان کو ماڈرن پروز کا نام دیا گیا ہے اور 11 to 15 چیپٹرز جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے ہیروز، جس میں فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو ہے اور ہچ ہائکنگ اکراس دی سہارا ہے، اس کے بعد فلیمنگ ہے، دین پاسچر ہے اور لاسٹ ون مصطفیٰ کمال ہے. ہمارے سلیبس میں جو کہ شارٹ سلیبس ہو چکا ہے اور ہیروز کے 3 چیپٹرز ہیں، فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو، لیوس پاسچر اور مصطفیٰ کمال. لیوس پاسچر کا چیپٹر جو ہے وہ آج ہم نے شروع کرنا ہے. لیوس پاسچر جو تھا وہ ایک بڑا ہی عظیم سائنسدان تھا اور اس کا یہ جو ایک ورک ہے، اس کی جو ایک انوینشن ہے ویکسینائزیشن کے حوالے سے، ویکسین کے حوالے سے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ایسی ایجاد میڈیکل سائنس میں آج تک کسی سائنسدان کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا جو کہ پاسچر کو ہوا. اتنا عظیم سائنسدان تھا اور یہ اتنی بڑی ڈسکوری ہے کہ اس کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتی ویکسین کے حوالے سے. اگر اس کی ارلی لائف کا ذکر کیا گیا تو یہ 27 دسمبر 1822 کو پیدا ہوتا ہے ڈول، یعنی فرانس کا ایک چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے ڈول، وہاں پیدا ہوا، اور 28 ستمبر 1895 کو فرانس کے کیپٹل پیرس میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. پیرس میں اس کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ بھی ہے، پاسچر انسٹیٹیوٹ، اور وہیں پر اس کو دفن کیا گیا ہے. جہاں تک اس کی فیملی ہسٹری ہے تو یہ ایک ٹینر کا بیٹا، ٹینر کہتے ہیں ٹینری، لیدر انڈسٹری سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں، اور اس کے والد کا نام تھا جین جوزف پاسچر. 8 بہن بھائی تھے اور یہ تیسرا نمبر تھا اس کا اپنے تمام بہن بھائیوں میں. اور ابتدائی طور پر ایک نکما بچہ تصور کیا جاتا تھا اور اپنی اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مچھلیاں پکڑنے اور لوگوں کے کارٹون بنانے، اسکیچ بنانے میں لگی رہتی تھی. اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میری تعلیم میرے خاندان کے فنڈز کا ایک ضیاع ہے، اور پھر اس نے اپنی توجہ جو ہے وہ تعلیم کی طرف کی، اور پھر اتنی توجہ کی کہ ایک انمٹ نقش جو ہے وہ چھوڑ گیا میڈیکل سائنس کی تاریخ میں. اس کی ابتدائی ایجوکیشن جو ہے وہ ڈول، اربیوس، ان 2 ڈسٹرکٹ میں تھی جو فرانس کے ڈسٹرکٹ ہیں. اس کے بعد اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے وہ اسٹریسبرگ یونیورسٹی جرمنی سے حاصل کی تھی. جی یہ وہی جرمنی ہے جس کی فرانس کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو اس یونیورسٹی کو اس نے اپنی ڈگری واپس کر دی تھی، یہ کہہ کر کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے لیے ایک نفرت کا باعث ہے. اور یونیورسٹی کو اس نے باقاعدہ ریکویسٹ کی کہ اس کا نام ان کی لسٹ سے، فیکلٹی کی لسٹ سے نکال دیا جائے. 1849 میں اس کی شادی ہوتی ہے کیلمناک اکیڈمی کی جو ریکٹر ہوتا ہے اس کی بیٹی سے، جس کا نام تھا میری پاسچر، اس کی وائف کا نام ہے. ٹیل ڈیتھ کے ساتھ رہتی ہے. چیپٹر میں ایک اور بڑا ایلیمنٹ جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے پاسچر کی حب الوطنی، پیٹرزم. اس کی بہت ساری مثالیں اس میں دی گئی ہیں. جیسا میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جرمنی اور فرانس کی جنگ کے بعد اب یہ اس کی حب الوطنی تھی جو اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی ڈگری جو ہے وہ اس یونیورسٹی کو واپس کر دیتا ہے. اس کے ساتھ بعد اس چیپٹر میں اس کے پاسچر کے ورکس جو ہیں ان کا ذکر آتا ہے، اس کی ڈسکوریز کا ذکر آتا ہے، اس کی انوینشن کا ذکر آتا ہے. سب سے پہلا جو ٹاپک ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے اسپونٹینیس جنریشن. اور اسپونٹینیس جنریشن آپ اگر بایو کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اس کو آپ نے بہت اچھی طرح پڑھا ہوگا. اسپونٹینیس کہتے ہیں خود بخود، کہ اس زمانے میں آج سے یعنی 1850 کے اوائل میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ شاید جاندار خود بھی پیدا ہو سکتے ہیں یا پیدا ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا ایک اسکول آف تھاٹ ایسا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ جاندار خود پیدا ہو سکتے ہیں، جبکہ ایک اسکول آف تھاٹ ایسا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ جاندار قطعاً خود پیدا نہیں ہو سکتے، ان کو پیدا ہونے کے لیے دوسرے جانداروں کی ضرورت ہوتی ہے. اس بگ کو، اس جھگڑے کو پاسچر نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. فرانس کی اکیڈمی نے اس پر ایک انعام کا اعلان کیا کہ جو اس کو ثابت کرے گا اس کے لیے ایک پرائز رکھا گیا ہے، اور اس میں پاسچر اور پاسچر کے جو ایڈورسریز تھے، اس کے جو مخالفین تھے، دونوں اس کمپٹیشن میں شامل ہوئے. اگرچہ اس کے ایڈورسریز کمپٹیشن والے دن حاضر نہیں ہوئے اس اکیڈمی کے سامنے اپنے تجربات کرنے کے لیے، لیکن پاسچر نے اپنے تجربات سے یہ ثابت کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے.
اس میں کوئی فیکٹ نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جاندار خود بخود پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سلک وارم انڈسٹری۔ دنیا میں چند ممالک ایسے ہیں جہاں پر ریشم کے کیڑے پالے جاتے ہیں، ریشم کے کیڑوں سے ریشم حاصل کی جاتی ہے، اس میں ایک ملک جو ہے وہ فرانس بھی ہے، اور فرانس بڑا پرانا ریشم کے کیڑے پالنے والا ملک تھا، اور اس کی پیزنٹری کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، یعنی کسان جو تھے اپنے گھر کا بہترین کمرہ اس کام کے لیے مختص کرتے تھے، سلک ورم کو ریئرنگ کے لیے، اس کو پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن چند سالوں سے یہ انڈسٹری جو تھی وہ تباہی کا شکار تھی، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو حکومت کے نمائندے نے پاسچر سے بات کی اور اس کو مجبور کیا کہ وہ اس پہ ورک کرے، اگرچہ اس نے پہلے انکار کیا، ہیزیٹیٹ کرتا تھا۔ ظاہر ہے وہ ایک سائنسدان تھا، نہ کہ وہ ایک نیچرلسٹ تھا، لیکن بہرحال اس نے سے کام کیا اور اس کی جو وجوہات تھی تلاش کی کہ یہ کس وجہ سے یہ بیماری جو ہے وہ پھیلتی ہے، اور کسانوں کو اس حوالے سے مشورہ دیا۔ اس کی وجہ سے، اس بیماری پر کام کرنے کی وجہ سے پاسچر جو ہے وہ پورے فرانس میں ایک مشہور ہو گیا، جسے کہتے ہیں مین آف اسٹریٹ بن گیا۔ ایک اور بیماری تھی، وہ ہے پیپرول فیور، جس کی وجہ ڈاکٹر خود ہے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس کا ذمہ دار آج کے زمانے میں بھی، پرانے زمانوں میں تو تھا ہی، آج اتنی ترقی کے دور میں بھی ان بیماریوں کی وجہ ڈاکٹر خود ہے۔ جیسے یہ ایک بیماری ہے آج، جیسے ہیپاٹائٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہیپاٹائٹس جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ بھی اس کا کیریئر ہے، اور خاص کر ڈینٹسٹ یا سرجنز، وہ سرجنز جو اپنے انسٹرومنٹ کو سٹیرلائز نہیں کرتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ ڈینٹسٹ جو اپنے انسٹرومنٹ کو سٹیرلائز نہیں کرتے یا اپنے ہاتھوں کو جو ہے ڈس انفیکٹ نہیں کرتے، وہ جراثیم، ہیپاٹائٹس کے جراثیم ایک سے دوسرے پیشنٹ میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ ایسی ہی بیماری جو تھی وہ اس وقت پھیلی ہوئی تھی جو کہ ڈیلیوری کے دوران بچوں خواتین میں ہو جاتی ہے، وہ بخار ہو جاتا ہے، جس کو پیپرول فیور کہتے ہیں، اور اس بخار کی وجہ اس جراثیم کا جو کیریئر تھا وہ ڈاکٹر تھا، یا ڈاکٹر کی بلانگنگ تھی، یا اس کے یعنی جو اس کے استعمال میں جو چیزیں ہوتی ہیں، سامان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے۔ یہ بھی پاسچر نے دریافت کیا کہ اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کہ اگر ڈاکٹر اپنے ہاتھوں کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے آلات کو، انسٹرومنٹس کو اگر وہ سٹیرلائز رکھتا ہے تو اس بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اس میں اچھی خاصی بحث ہوئی، اس کا یہاں پہ ذکر ہے، کیسے پھر اس نے بڑے بڑے نامور جو وہاں اس وقت ڈاکٹر تھے، سائنسداں تھے، ان کو اس بیماری کا باقاعدہ جراثیم بنا کر، اس کی ڈائیگرام بنا کر باقیوں کو مطمئن کیا کہ آپ کیسے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تین اس کی ڈسکوریز ہیں، یہ ساری چیزیں پہلے پائی جاتی تھی، اس پہ اس نے کام کیا اور اس کو دریافت کیا۔ لیکن جب ہم اس کی انوینشن کی طرف آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو ذکر آتا ہے وہ بیوریج انڈسٹری کا۔ بیوریج انڈسٹری کی طرف پاسچر کو لے جانے والی جو بات تھی وہ تھی جرمنی سے نفرت۔ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو نفرت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو فرانس سے محبت تھی جو اس کا وطن تھا، تو جرمنی سے اسے انتہائی نفرت تھی، اور اس نفرت کی وجہ سے اس نے بیوریج انڈسٹری یعنی شراب کی کشید پہ کام شروع کیا، اور اتنی ایسے طریقے دریافت کیے شراب کی کشید کے کہ جو دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے تھے۔ آج بیوریج انڈسٹری جو ہے، شراب سے ہٹ کے بھی جو انڈسٹری پائی جاتی ہے، ڈرنکس وغیرہ کے حوالے سے بھی، وہ بھی سارا پاسچر کا کام تھا۔ اس نے اپنی ساری جو ریزلٹ سے، جو نتائج تھے، جو کتابیں تھیں، اس کو انگریز جو اپنے سائنسداں تھے ان کے ساتھ اس کو شیئر کیا، اور ایسا طریقہ بنایا، ایسا طریقہ ایجاد کیا اس شراب کی کشید کا کہ جو کہیں نہیں پایا جاتا تھا، اور اتنا نقصان جو تھا جو جرمنی کی جنگ میں ہوا تھا فرانس کو، وہ سارا نقصان اس کے اس بیوریج انڈسٹری میں کام کی وجہ سے وہ نقصان جو ہے وہ پورا کر لیا گیا۔ ویکسینائزیشن یعنی ویکسین جو ہوتی ہے، جو آج ہم اپنے بچوں کو ویکسین پلاتے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر 2 سال کی عمر تک 10 مختلف بیماریوں کے خلاف جو ویکسین بنائی جاتی ہے اور ویکسین دی جاتی ہے، یہ بھی پاسچر کی ایجاد ہے، اور یہ ایجاد جو ہے یہ اس کا ایک انسان پہ، انسانیت پہ ایک احسان سمجھا جاتا ہے۔ ویکسین کی ایجاد سب سے پہلے اس نے اینتھریکس پہ کیا، اور اینتھریکس جو تھی یہ کیٹل ڈیزیز تھی، اور اس کے بعد ریبیز نے جو ہے اس کو، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جن کو کتا کاٹ لیتا ہے اس کو ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے، پہلے 7 انجیکشن لگائے جاتے تھے، پھر وہ پیٹ میں لگایا جاتا ہے، آج کل سمپل ایک انجیکشن آتا ہے۔ یا جو لوگ گھروں میں کتے پالتے ہیں وہ اپنے کتوں کو ویکسین لگا لیتے ہیں۔ ویکسین بیسیکلی اسی ہی بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں، لیکن کمزور جراثیم، ویکنڈ جرم جن کو کہا جاتا ہے۔
جب ہمارے جسم میں ڈالے جاتے ہیں تو ہمارے جسم میں وہ کہیں نہ کہیں جا کر وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور جب باہر سے حملہ ہوتا ہے بیماری کا تو یہ اندر کے کمزور جراثیم ایکٹیو ہو کے اس بیماری کے خلاف ایکٹ کرتے ہیں اور وہ فائٹ کرتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو WBC کر رہا ہوتا ہے، جو وائٹ بلڈ سیلز کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اب ہم 10 بیماریوں میں پولیو کی ویکسین دی جاتی ہے، تو پولیو کی ویکسین میں دراصل پولیو کے ہی جراثیم ویکنڈ جرمز ہیں وہ بچوں کو پلائے جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو ریبیز کی مثال۔ اب یہ کیسے؟ اور اس کا سورس بھی وہی ہوتا ہے جو عام طور پہ ان میڈیسن میں جو ویکسین میں استعمال کیا ہے، سورس بھی وہیں سے لیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سانپ کی ویکسین، سانپ کو وہ لوگ انہوں نے مختلف کیج بنائے ہوتے ہیں اور اس کے اندر وہ سانپ رکھے ہوتے ہیں، اور جب انہوں نے زہر لینا ہوتا ہے تو ایک گلاس ہوتا ہے شیشے کا، اس کے اوپر ایک پلاسٹک کا کور چڑھایا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کو بائٹ کراتے ہیں اور سانپ کا جو زہر اکٹھا کر کے پھر اس کی ویکسین بنا رہے ہوتے ہیں سانپ کے کاٹنے کی۔ ایسے ہی ریبیز کی یا اینتھریکس کی ویکسین تھی۔ ریبیز مین پاگل کتے کا کاٹنا۔ آج ریبیز کی جو ویکسین بنائی جاتی ہے یہ بھی پاسچر ہی کا ورکس ہے، یہ اس کے کام کی وجہ سے، اس کی محنت کی وجہ سے، اس کی جستجو سے آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم نے ویکسین جو ہے آج دنیا بنا رہی ہے۔ کیسے بنائی جاتی ہے کہ کتے جو ہوتے ہیں، پہلے ان کتوں کو ایک بہت بڑے میدان میں پالا جاتا ہے، ان کے لیے جگہ ہوتی ہے جہاں وہ سارا دن گھومتے پھرتے رہتے ہیں، پھر ایک خاص وقت میں گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ جب گھنٹی بجے گی ان کو کھانا دیا جائے گا، اور جب گھنٹی بجتی ہے اور وہ دوڑتے ہیں اپنے ڈربوں کی طرف، اور وہاں جب ظاہر ہے جب دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو ہانپ رہے ہوتے ہیں اور زبان ان کی باہر نکلی ہوتی ہے اور ان کے منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے دونوں طرف سے اور زبان سے بھی۔ اس رال کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو پلیٹس ہوتی ہیں ان میں اکٹھا کیا جاتا ہے، اس رال کو ٹریٹ کر کے پھر اس کی ویکسین بنائی جاتی ہے جو کہ پاگل کتے کے کاٹنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ یعنی وہی کتے کی رال کے جو جراثیم ہیں، جو جرمز ہیں، اس کا سورس بھی وہی ہے۔ ان جرمز کو جو ایکٹیو حالت میں ہوتے ہیں ان کو ویک کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ویکنڈ جرمز۔ ان ویک جراثیم جو ہے وہ کسی جاندار کے جسم میں ڈالے جاتے ہیں جو کہ ایکٹیو جرمز کے خلاف لڑتے ہیں۔ یہی طریقہ اینتھریکس جو کیٹل ڈیزیز تھی، کیٹل ڈیزیز بھی فرانس میں پھیلی ہوئی تھی، اس پر بھی گورنمنٹ نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اس پہ اسٹڈی کرے، اپنی ریسرچ کرے، اور اس ریسرچ کے نتیجے میں پھر اس نے اس بیماری کو بھی کنٹرول کیا۔ اور اس کے بعد ریبیز یعنی پاگل کتے کاٹنے کی جو ویکسین تھی جو کہ 1860 سے پہلے نہیں تھی اس زمانے میں، اور یہ ویکسین بھی پاسٹر نے دریافت کی، انوینٹ کی، اور اس بیماری کے حوالے سے ایک پیشنٹ کا بھی وہاں ذکر ہے، اس کی علامات کا بھی ذکر ہے۔ اس کو میڈیکل سائنس میں ہائیڈروفوبیا بھی کہتے ہیں۔ اس کی جو ہے اس نے بتائی ہے کہ ہائیڈروفوبیا کی علامات کیا ہوتی ہیں، کہ پیشنٹ کے ساتھ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ پھر ایک بچے کا ذکر آتا ہے کہ وہ بچہ جس کو ایک پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا، اس کو ہسپتال میں لایا گیا اور وہ مر گیا۔ پھر ایک اور بچے کو لایا گیا اور اس کو جب یہ ٹریٹ کیا گیا اس ویکسین سے، تو اس کے ساتھ پھر کیسا ہوا اور کیسے وہ تندرست ہو گیا، یہ باتیں اس چیپٹر میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور اس چیپٹر میں ذکر ہے جو ایڈیشنل کوسچن کی حد تک ہے، وہ ہے اس کی پرسنل لائف کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ ہے پروفیسر آف کیمسٹری کا۔ پہلے پیج پہ ایک سوال آئے گا کہ کس طرح پروفیسر آف کیمسٹری کو وہ ڈسٹرب کیا کرتا تھا، پریشان کیا تھا۔ یعنی اتنا انٹیلیجنٹ تھا پاسٹر کہ کیمسٹری کے پروفیسر سے ایسے سوال پوچھتا تھا کہ جو اس پروفیسر کو بھی نہیں آتے تھے، وہ اس کے لیے ان آنسریبل ہوتے، لاجواب تھا۔ اور وہ جواب میں اتنا ہی کہا کرتا تھا کہ سوال ٹیچر سے پوچھنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ٹیچر نے بچے سے سوال پوچھنے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کی شادی کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی شادی ہوتی ہے وہ بیچارہ شادی کے دن کو انتظار میں ہوتا ہے، جسے ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کہ وہ تو اپنی شادی وہ تاریخیں کاٹ رہا ہوتا ہے کہ کب میری شادی ہوگی۔ اور پاسٹر اتنا ڈیڈیکیٹڈ تھا، اتنا اپنے کام میں مگن تھا کہ اس کی شادی والے دن اس کو بھول گیا کہ اس کی شادی، اور اس کا دوست اس کو اس کی لیبارٹری سے لے کر آیا کہ بھائی چل تیری شادی ہے۔ اتنا یعنی اپنے کام میں مگن تھا۔ ایک اور ایڈیشنل کوسچن جو اس میں آ سکتا ہے وہ ہے جرمنی کی جو یونیورسٹی تھی، اسٹراسبرگ یونیورسٹی، اس نے اپنی ڈگری جو ہے واپس کی تھی، اور ڈگری واپس کرنے کی وجہ جو ہے وہ پہلے بھی ہم نے جیسے ابھی ڈسکس کیا، فرانس اور جرمنی کے درمیان جنگ تھی، اور وہ چونکہ ایک سچا محب وطن تھا پاسٹر،
اپنی حب الوطنی میں اس نے اس یونیورسٹی کو اپنی ڈگری جو ہے وہ واپس کر دی۔ ہائیڈروفوبیا کے حوالے سے جو سوال ہے کہ یا تو یہ سوال آتا ہے کہ واٹ از ہائیڈروفوبیا، اور ایک سوال آتا ہے کہ انڈیکیشنز کہتے ہیں علامات، کہ کیا علامات ہوتی ہیں ہائیڈروفوبیا کی۔ یہ ایک ایڈیشنل سوال بھی اس چیپٹر کا حصہ ہے۔ اس چیپٹر میں ویسے 11 کوسچن دیے ہوئے ہیں ایکسرسائز میں، اور اس کے علاوہ یہ جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں کہ یہ ایڈیشنل کوسچن جو ہیں یہ بھی اس چیپٹر میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھ لے گا، پڑھ لے گا، کیونکہ اس نے کچھ باتیں اس میں پڑھی ہوئی ہیں۔ اور جو میتھ کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے اس میں بڑا نالج ہے، اور اس کے لیے یہ باتیں جو ہے وہ نئی باتیں ہوں گی، آرٹس کے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اور کامرس والوں کے لیے بھی۔ لیکن بایو کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے اس میں کوئی خاص نئی بات نہیں ہوگی، اس نے بایولوجی میں ساری چیزیں پڑھی ہوں گی۔ ایک لحاظ سے یعنی بہت انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، تھوڑا سا لینتھی ہے لیکن بہرحال بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ تو کل اگلے لیکچر میں ہم اس کو شروع کریں گے، اس کی ٹیکسٹ کی جو ریڈنگ ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم شروع کریں گے۔ سو آئی ڈو ہوپ کہ آپ کو اس کے چیپٹر کا تھوڑا سا جو میں نے آئیڈیا دیا ہے وہ ضرور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہی باتیں ہم 1 بائی 1 یعنی پہلے اس کی ارلی لائف آ جائے گی، اس کے والد کا ذکر آ جائے گا، اس کی ایجوکیشن کا، اس کی پرسنل لائف کیسے شادی وغیرہ، پھر اس کے حب الوطنی کا۔ اس کے بعد وہ 1 بائی 1 یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یعنی اسپونٹینیس جنریشن، اس کے بعد سلک وارم ڈیزیز، اس کے بعد پیپرل فیور، اور اس کے بعد اس کی انوینشن میں بیوریج انڈسٹری پہ اس کا کیا کام تھا، اور اس کے بعد آخر میں ویکسینائزیشن کے حوالے سے جو اینتھریکس اور ریبیز کی جو ویکسین ہے اس کے حوالے سے وہ رائٹر جو ہے وہ ساری باتیں ڈسکس کرے گا۔ تو انشاءاللہ کل ہم جو ہے اس کی ٹیکسٹ ریڈنگ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔